نائب تحصیلدار کے جو امتحان ہیں اس کو لے کے سی ایم عمر عبداللہ کا ایک بیان آیا ہے. آپ جانتے ہیں کس طرح سے ایک وواد چھڑا تھا جس میں اردو زبان کو لے کے کئی سارے پرکریائیں سامنے آئی تھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی. سی ایم عمر عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ اب اگر نائب تحصیلدار کے ایگزامز ہو, اگر اردو مینڈیٹری رکھی گئی ہے تو وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں وقت دینا چاہیے, 6 مہینے کا, 8 مہینے کا, 1 سال کا, تاکہ وہ سیکھے. کیونکہ اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایون 1947 سے پہلے بھی جو ریونیو ریکارڈز تھے وہ سارے اردو لینگویج میں تھے, اور کہیں نہ کہیں یہ ناانصافی ہوگی نہ صرف ان ریونیو ریکارڈز کے لیے بلکہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو ایونچولی یہ زبان سمجھ نہیں پائیں گے. اس وقت ہمارے پاس ساتھ پی ڈی پی کے لیڈر زہیب میر جڑے ہوئے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. زہیب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے؟ اب سی ایم عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ جو فارمر یہاں پہ آئی ایس یا کے ایس آفیسرز ہوتے تھے ان کے لیے بھی ہم نے ایک پروویژن رکھا ہوا تھا کہ اردو سیکھنا ضروری ہے, بھلے ہی پھر 6 مہینے 1 سال لگ جائے. اور انہوں نے ایک بات پن پوائنٹ کی ہے کہ جو تمام ریکارڈز تھے ابھی تک کے, بھلے وہ 47 سے پہلے بھی سارے اردو میں ہی تھے. دیکھیے, میرے حساب سے اردو جو ہے وہ ہماری جو کلیکٹیو جو ہمارا ایتھوس ہے اس کا ایک بہت ہی ایک اٹوٹ سا ایک ایسپیکٹ ہے اور کافی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تو رہی بات اردو لینگویج کی, جس بھی طریقے سے ہم کوشش کریں ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کی کافی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر ہمیں لٹریچر فیسٹیولز کرنے چاہیے جموں کشمیر کے اندر, سری نگر کے اندر, جموں کے اندر لٹریچر فیسٹیولز اردو کے کرنے چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم آلسو ہمیں یونیورسٹیز میں, جیسے بیسک بات تو اصلی یہ ہے, چاہے عمر صاحب کچھ بھی بولے یا کوئی بھی کچھ بھی بولے, بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے کو اردو کی جو بجٹ ان دا یونیورسٹیز ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اردو ڈپارٹمنٹس کے بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کے اندر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو کی طرف انٹرسٹ لے. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا, ابھی جیسے مہاراشٹرا میں مراٹھیز آر ویری اسٹانچ اباؤٹ دیئر لینگویج, دے لو دیئر لینگویج, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ مراٹھی بولے. یا اگر آپ کرناٹکا میں جائیں, کرناٹکا میں آپ دیکھ لیجیے جو سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ 60% ان کو مینڈیٹری ہے کہ کناڈا میں لکھا ہوا ہونا چاہیے سائن بورڈز آن دا شاپس. تو اسی طریقے سے یہاں پہ میرے حساب سے ہر کوئی جو سائن بورڈ ہے, چاہے وہ راستے کا کوئی سائن بورڈ ہے یا چاہے دکانوں پہ بورڈز ہیں, وہاں پہ بھی اردو میں بھی لکھا ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی یہاں پہ آپ نے اسمارٹ سٹی کا جو پروجیکٹس تھے اس کے اوپر سائن بورڈز جو بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں کافی سارے جو سائن بورڈز, کافی کیا آلموسٹ ایوری سائن بورڈ اٹ ہیز اے ٹرانسلیشن ان ہندی آلسو. اردو تک کوئی مینشن ہی نہیں ہے. اگر دلی میں اردو ہے, کشمیر میں اردو ہی نہیں ہے, یہ تو بہت بری بات ہے. تو میرے حساب سے ایک موومنٹ جموں کشمیر میں سٹارٹ ہو جانی چاہیے کہ ہر کوئی دکان پہ اردو میں لکھا ہوا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 50%, اور ایٹ دا سیم ٹائم سائن بورڈ جتنے بھی جموں کشمیر کے اندر ہے اس میں بھی اردو لکھا ہوا ہونا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اسمارٹ سٹی کے جو پروجیکٹس کے یہ بورڈز لگائے ہوئے ہیں اس پہ بھی ہندی بھی لکھا ہوا ہے تو اردو بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے. So all of this is a collective efforts towards preserving Urdu, and this is precisely what my point of view is about protecting our culture, protecting our language. اور کمیونلائز اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک لینگویج کا ریسپیکٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو. دس از ناٹ اونلی فار ایگزامس, ٹھیک ہے, ایگزامس کے لیے بھی ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو لرن دا لینگویج, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج. وہ ایگزام کے بعد بھی, ایگزام سے پہلے یو کین ڈو دیٹ. But overall, the need is to protect our culture, and Urdu is a very integral part of our culture. So that is something we need to protect, اور انشاءاللہ اس موومنٹ کو یہاں سے ہی ہمیں سٹارٹ کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے عیوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.